دوستو اس ویڈیو میں آپ سے ایک امپورٹنٹ لٹریری تھیوری کے بارے میں بات کروں گا اور وہ تھیوری ہے اسٹرکچرلزم۔ ہمیں لفظ اسٹرکچرلزم بھی بہت کنفیوز کرتا ہے، سنتے ہی لگتا ہے کوئی خطرناک چیز ہے کیونکہ ہمیں اس کے ازمپشنز اور بیسک پرنسپلز کا پتہ نہیں ہوتا۔ میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ میں اس ڈیفیکلٹ تھیوری کو آپ کو اتنا سمپل کر کے سمجھاؤں کہ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے، بٹ آئی ایم شیور کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسٹرکچرلزم کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسٹرکچرلزم کو سمجھنے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اسٹرکچر کیا ہے۔ اسٹرکچر سمپل لفظوں میں مطلب آرڈر یا ارینجمنٹ۔ ہر چیز کا اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے سولر سسٹم ایک اسٹرکچر ہے، اس میں پلانٹس ہیں، ان کا ایک اسٹرکچر ہے، اس میں کانٹیننٹس ہیں، کانٹیننٹس میں کنٹریز ہے، کنٹریز میں اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس میں سٹی۔ تو یہ ایک پراپر اسٹرکچر ہے۔ آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہوا سائنٹیفک، پر اسٹرکچرلزم لٹریچر میں کیسے؟ اگر آپ نے ایرسٹوٹل کا نام سنا ہے اور آپ اس کے ورک پوئٹکس سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ نے اسٹرکچر آف ٹریجڈی ضرور دیکھا ہوگا، جس کے بارے میں ایرسٹوٹل نے بات کی ہے۔ تو اسٹرکچرلزم کوئی نیو تھیوری نہیں ہے، یہ پہلے آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی، ایون بیفور یو اور آئی واز بورن۔ پہلی بار اس کا ذکر ایرسٹوٹل نے کیا تھا جب اس نے پوئٹکس میں اسٹرکچر آف ٹریجڈی کے بارے میں لکھا، پر یہ ایک موومنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے 1920s میں آئی۔ اب اس موومنٹ کو سمجھنے کے لیے لیٹس ڈیوائڈ ہسٹری ان ٹو پارٹس، پری 1920s اینڈ پوسٹ 1920s۔ چلو اب سمجھتے ہیں کہ اس میں آئیڈیالوجی کا کیا ڈفرنس تھا۔ 1920s سے پہلے لوگ کسی بھی لٹریری پیس کو، وہ ڈرامہ ہو، ناول ہو یا پوم ہو، ان کو ایز اے ورک دیکھتے تھے۔ اب ورک کیا ہے؟ ورک ایک فزیکل آبجیکٹ ہے، لائک اے بک، اور وہ کسی نے لکھا ہے۔ اب یہ ایک کلوز اینڈڈ چیز ہے، آپ اس کے متعلق مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ مثال شیکسپیئر کا ہیملیٹ ایک ورک ہے، یہ ایک ورک کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، صرف آپ کو یہ ورک پڑھنا ہے کسی سوشو کلچرل کانٹیکسٹ میں، اور پھر آپ کو اس میں سے کوئی میننگ نکالنی ہے۔ اب اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ پر 1920s کے بعد سیم لٹریری پیس، وہ ناول ہو، ڈرامہ یا پوم، ان کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا گیا۔ یہ اب ورک کنسیڈر نہیں کیا جاتا، پر اب یہ ٹیکسٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جانے لگا۔ اب ٹیکسٹ کیا ہے؟ ٹیکسٹ ایک لنگوسٹک کنسٹرکٹ ہے۔ جیسے ورک ایک فزیکل آبجیکٹ تھا، ویسے ہی ٹیکسٹ ایک لنگوسٹک کنسٹرکٹ ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ اوپن اینڈڈ ہے، اٹس اوپن ٹو انٹرپریٹیشنز۔ جو لینگویج اس ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں۔ اب اس چیز کو ہم اسٹرکچرلزم میں ہرمینیوٹکس آف انٹرپریٹیشن کہتے ہیں۔ ہرمینیوٹکس آف انٹرپریٹیشن مطلب ہم کسی بھی ٹیکسٹ کی لینگویج سمجھ کر اس کو اینالائز کر سکتے ہیں through different interpretations, through different lenses۔ تو اب یہ open ended ہے، means it is open to interpretations۔ پر ورک کے متعلق انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ شیکسپیئر کہہ رہا ہے۔ اب جو شیکسپیئر نے ہیملیٹ میں کہا ہے ایز اے ورک اٹ از فائنل، پر اب اگر آپ اس کو اسٹرکچرل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو آپ اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس ٹیکسٹ سے مختلف میننگز نکال سکتا ہوں، صرف ایک میننگ نہیں جو رائٹر انٹینڈڈ کی ہے، پر اور بھی انیک میننگز نکال سکتا ہوں۔ شیکسپیئر نے ہیملیٹ میں پرنس ہیملیٹ کی سٹوری بتائی اور اس میں ریونج پر فوکس کیا ہے، پر میں اب اس ٹیکسٹ کی سائیکو انالیسس، فیمنسٹ وغیرہ کی میننگ نکال سکتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں کسی ایک ٹیکسٹ کو کیسے بہتر طریقے سے جان سکتا ہوں اگر میں اسٹرکچرلزم کے بنا پر اینالائسس کروں گا، جو کہتا ہے کہ ٹیکسٹ از اے لنگوسٹک کنسٹرکٹ۔ ٹیکسٹ کا بیس لینگویج میں ہوتا ہے۔ اب آپ صرف لینگویج کو سمجھنے کے بعد ہی ٹیکسٹ کو سمجھ کر اس میں ڈفرینٹ میننگ نکال سکتے ہیں۔
The text is independent of the author. author کا اب ٹیکسٹ پہ کوئی رائٹ نہیں ہے. author نے ایک خیال کے دائرے میں لکھا ہوگا پر اب یہ اوپن ہینڈڈ ہے. آپ اس کو جس طرح چاہیں انالائز کر سکتے ہیں. اب جب آپ اسٹرکچرلزم سمجھ گئے ہیں تو اب ضروری ہے کہ اسٹرکچرلزم کے ماسٹر پر بات کی جائے، جس کو اب فاؤنڈر آف ماڈرن لنگوسٹکس بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے فرڈینانڈ ڈی سشور. سشور سنسکرت کے بھی بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے سنسکرت میں پی ایچ ڈی کی تھی اور سنسکرت میں جو اولڈ ٹیکسٹ تھے ان کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی انہوں نے اپنی لینگویج کے بارے میں تھیوری دی تھی. ان کے کچھ کانسیپٹس پر ہم بات کرتے ہیں. پہلا کانسیپٹ جو انہوں نے دیا تھا وہ تھا ایپسٹیم. ایپسٹیم کیا ہے؟ سشور کے مطابق ایپسٹیم ایک یونٹ آف نالج ہے جو لینگویج سے کنسٹرکٹ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز سمجھنے یا جاننے کے لیے آپ کو لینگویج کو سمجھنا ضروری ہے. لینگویج کو سمجھنے کے بغیر آپ کوئی نالج گین نہیں کر سکتے. سشور لنگوسٹک ڈٹرمنزم میں یقین رکھتا تھا. اب لنگوسٹک ڈٹرمنزم سے مراد ہے کہ لینگویج ڈٹرمائنز تھاٹ. ذرا آپ کچھ ایسا سوچ کر دکھائیں جو لینگویج کے بغیر ہو. آپ ہمیشہ کسی نہ کسی لینگویج میں سوچتے ہیں، پھر وہ سندھی ہو، انگلش، اردو یا ہندی. تو اسٹرکچرلزم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ لینگویج کے بغیر نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں نہ ہی کچھ سوچ سکتے ہیں. تو لینگویج ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے. اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں تو وہ نیو تھنگس لینگویج کے تھرو ہی سیکھتا ہے. فادر کا کانسیپٹ اس کو تب آتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس میں یہ کوالٹیز ہیں، وہ فادر ہے. تو وہ کبھی فادر کے بارے میں جان ہی نہیں سکتا اگر ورڈ فادر نہ ہو تو. تو ایپسٹیم کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نالج لینگویج کی کنسٹرکٹ ہے. لینگویج کے بغیر کوئی نالج ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اسٹرکچرلزم کا دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ لینگویج کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ذرا کوئی ایسا ورڈ انگلش میں سوچیں جو شروع بھی کونسوننٹ ساؤنڈ سے ہو اور اس کے بعد والے الفاظ بھی کونسوننٹ ہو. کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ چلو میں ایگزامپل دیتا ہوں. اسٹرائیو، اسٹرائف، اسٹریٹ، اسکرین. ان ورڈز کو دیکھیں. آپ کو کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ملے گا جو ایس سے شروع نہ ہوتا ہو پر اس کے بعد کونسوننٹ ساؤنڈز آتے ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک اسٹرکچر ہے. وہ ورڈ جس میں پہلے 3 لیٹرز کونسوننٹ ہو وہ ورڈ ایس سے ہی شروع ہوگا. اسٹرکچرلزم کے مطابق لینگویج کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. تو پہلا پرنسپل تھا کہ لینگویج از امپورٹنٹ ٹو گین نالج. لینگویج از essential فار تھنکنگ. اینڈ the second is language has a structure. سشور نے اسٹرکچرلزم کی فیلڈ میں بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس بندے نے زندگی میں ایک بھی کتاب نہیں لکھی تھی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی تھیوریز اور آئیڈیاز ہمارے پاس کیسے پہنچے؟ تو اٹ واز تھرو دی نوٹس آف ہز اسٹوڈنٹس. سشور ایک کالج میں لیکچرار تھا. وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا جو نوٹس لیتے تھے. پھر ان نوٹس کو کمپائل کر کے ایک بک پبلش ہوئی تھی جس کا نام ہے کورس ان جنرل لنگوسٹکس. سشور کوئی ایک بندہ نہیں تھا جس نے اسٹرکچرلزم میں کنٹریبیوٹ کیا تھا، پر کچھ اور بھی مین تھیورسٹ تھے جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جن میں رونالڈ بارتھ اور ولادیمر پروپ بہت اہم ہیں، جنہوں نے فیمس بک لکھی تھی مارفولوجی آف دی فوک ٹیل. جبکہ رونالڈ بارتھ ڈیتھ آف دی آتھر کا کانسیپٹ دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آتھر کے انٹینشن پر فوکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ٹیکسٹ پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ آتھر اب زندہ نہیں ہے پر ٹیکسٹ ابھی بھی ہے. اس لیے بجائے ہم اس ٹیکسٹ میں آتھر کا انٹینشن ڈھونڈیں جو ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا، بہتر ہے کہ ہم اس ٹیکسٹ کو خود انٹرپریٹ کر کے لینگویج سے میننگ کنسٹرکٹ کریں. ان کے کانسیپٹس کو ڈیٹیل میں ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم سشور کی دوسری تھیوریز کو سمجھیں. تو لوٹتے ہیں ہم سشور کی طرف جنہوں نے 4 مین کانسیپٹس پر بات کی ہے. پہلا ہے سائن، سگنیفائر اینڈ سگنیفائڈ.
تو سائن دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، سگنیفائر اور سگنیفائڈ. دوسرا ہے لینگوا اینڈ پیرول. تھرڈ concept is signimatic and paradigmatic. And the fourth concept was about diachrony and synchrony. تو یہ چار کانسیپٹ سشور نے دیے تھے اور میں اب ان میں سے فرسٹ کانسیپٹ کو ڈسکس کروں گا. سائن کیا ہے؟ سائن از اینی ورڈ دیٹ یو سی ان انگلش اور ان اینی ادر لینگویج. اینی یونٹ آف لینگویج از نون ایز سائن. سشور کے مطابق یہ سائن دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، سگنیفائر اور سگنیفائڈ، اور یہ ہمیشہ ڈینومینیٹر اور نومینیٹر کے فارم میں لکھی جاتی ہے، جیسے ہم میتھمیٹکس میں فریکشنز لکھتے ہیں. کوئی بھی ورڈ یا امیج آپ دیکھتے ہیں اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، سگنیفائر اور سگنیفائڈ. اب ان دونوں میں ایک ریلیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ٹیک این ایگزامپل آف اے ورڈ ڈاگ. اب سگنیفائر مینس دا ورڈ اور ساؤنڈ اور سگنیفائڈ مینس دا مینٹل کانسیپٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو دی ورڈ. تو جب میں ڈاگ بولتا ہوں تو آپ شاید جرمن شیفرڈ کے بارے میں سوچنا شروع کریں، کچھ میں بھی کسی بلیک یا وائٹ ڈاگ کے بارے میں سوچے. اب یہ سائن دو پارٹس کی ہیں. دا ورڈ ڈاگ برنگس ڈفرینٹ کائنڈس آف مینٹل کانسیپٹس ٹو یو، کیونکہ یہاں کوئی میننگ فکس نہیں ہے جو اس ورڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہو. یہاں پر سگنیفائر اور سگنیفائڈ ڈفرینٹ ہے. سگنیفائر ایک ورڈ ہے اور سگنیفائڈ مینٹل کانسیپٹ جو اس ورڈ سے وابستہ ہے. اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سشور کے مطابق سگنیفائر از مور امپورٹنٹ دین سگنیفائڈ. دیٹس وائی اٹ از ریٹن ایٹ دا ٹاپ. ذہن میں سوال آتا ہے کہ سگنیفائر امپورٹنٹ کیسے ہے؟ اگر آپ نے ایرسٹوٹل کی پوئٹکس پڑھی ہوگی تو اس میں ایرسٹوٹل نے لوگوس کے بارے میں بات کی ہے. اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل لوگوس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ. جیسے انڈین فلسفی میں کہتے ہیں کہ شبد برہم ہے، مطلب کہ ورڈ جو ہے وہ بیسک یونٹ ہے. تو اسٹرکچرلسٹ کے مطابق سگنیفائر سگنیفائڈ سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ سگنیفائر چینج نہیں ہوتا پر سگنیفائڈ چینج ہوتا ہے. مثال ہم ورڈ آفل دیکھیں تو سگنیفائر بیسیکلی ورڈ آفل کی اسپیلنگ ہے پر سگنیفائڈ اس ورڈ سے وابستہ مینٹل کانسیپٹ ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے. اب اولڈ انگلش میں ورڈ آفل کی وہ میننگ نہیں تھی جو آج ہے. آج آفل کا مطلب ہے سم تھنگ وچ از ریئلی بیڈ، بٹ ارلیئر اٹ مینٹ سم تھنگ دیٹ واز فل آف او، فل آف ریسپیکٹ. اس لیے پوئٹس بھی کہتے تھے دا آفل میجسٹی آف گاڈ. تو اتنے عرصے میں مطلب 16th سینچری سے 2020 تک آفل ورڈ سیم ہی ہے، سگنیفائر سیم ہی ہے، پر سگنیفائڈ چینج ہوا ہے. پہلے اس کی میننگ ڈفرینٹ تھی، اب چینج ہے. ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو سشور نے دیا تھا وہ ہے آربیٹریری ریلیشن شپ بٹوین سگنیفائر اینڈ سگنیفائڈ. سشور کے مطابق ورڈ کی میننگ کلچرلی کنسٹرکٹ ہوتی ہے. میں ایک آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. لک ایٹ دا ورڈ چمچہ. آج ہم چمچہ اس بندے کو بولتے ہیں جو کسی کو بٹرنگ کرتا ہے یا فلیٹرنگ کرتا ہے، پر 1947 یا اس سے پہلے آپ سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے آپ چمچہ کی میننگ پوچھتے تو وہ آپ کو اسپون بتاتے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفظ چمچہ اور دا کانسیپٹ آف چمچہ آر فکسڈ اور یونیورسل. تو ہر چیز کلچرلی کنسٹرکٹ ہوتی ہے. آپ کے گاڈ کا مینٹل کانسیپٹ میرے گاڈ کے آئیڈیا سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ ہندو ہیں تو گاڈ ورڈ سے آپ بھگوان کرشن کو ریلیٹ کریں گے. اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کے پاس اللہ کا کانسیپٹ ہوگا. اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ جیزس کرائسٹ کو ورڈ گاڈ سے ریلیٹ کریں گے. پر اگر آپ ایتھیسٹ ہیں تو آپ کے ذہن میں گاڈ ورڈ میں بھی سمپلی سول کی معنی رکھتا ہو. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ورڈ کیسے ڈفرینٹ میننگ رکھتا ہے ڈفرینٹ لوگوں کے لیے. اس لیے سشور کہتا ہے
کہ there is no fixed connection between signifier and signified، ان کا ریلیشن آربیٹری ہے۔ اب آخر میں سشور کے ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، وہ ہے بائنری اپوزٹس۔ بائنری اپوزٹ سے مراد کہ ہم ایک ورڈ کے کانسیپٹ کو اس کے اپوزٹ کانسیپٹ کے ریلیشن میں سمجھتے ہیں۔ مثال اگر میں کہوں ڈارکنیس کیا ہے تو آپ کہیں گے ڈارکنیس وہ ہے جہاں لائٹ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ ایک ورڈ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ یو ڈیفائن اے ورڈ بائی ٹاکنگ اباؤٹ واٹ اٹ از ناٹ، دا ایگزیکٹ اپوزٹ۔ واٹ از کیٹ؟ کیٹ از کیٹ بیکاز اٹ از ناٹ اے ڈاگ، اٹ از ناٹ اے ریٹ، اٹ از ناٹ اے ریبٹ۔ اگر وہ امیج نہ ڈاگ ہے، نہ ریٹ ہے، نہ ریبٹ ہے تو وہ کیٹ ہے۔ تو آپ دوسری چیزوں کے کنٹراسٹ میں ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو سشور کے مطابق لینگویج آربیٹری ہے کیونکہ وہ کلچرلی کنسٹرکٹڈ ہے اور میننگ صرف ان کے بائنری اپوزٹس کی مدد سے ہی گین کی جا سکتی ہے۔ ٹیبل اس لیے ٹیبل ہے کیونکہ نہ وہ چیئر ہے، نہ فین ہے، نہ ہی بیڈ ہے۔ تو یہ ہے بائنری اپوزٹس کا کانسیپٹ ان ٹرمز آف اسٹرکچرلزم۔ اور بھی بہت سے اسٹرکچرلسٹ تھنکر ہیں دوستو جن کو ڈیپلی پڑھنے کی ضرورت ہے، پر یہ بہت امپورٹنٹ اور بیسک کانسیپٹس ہیں۔ امید ہے اب آپ کو اسٹرکچرلزم کوئی ڈراؤنی چیز نہیں لگے گی اور مین کانسیپٹس آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم پوسٹ اسٹرکچرلزم کو سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔